پرفارمنس ہے اس کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہائی پروفائل کیس جو کہ 2 خواتین کی کڈنیپنگ کا تھا, جو الحمدللہ ہماری لاہور پولیس نے ورک آؤٹ کیا ہے اور سکسیزفلی ورک آؤٹ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اس سال کی جو لاہور پولیس کی پرفارمنس ہے, ہمارے پاس لاہور میں ٹوٹل جو مقدمات درج ہوئے 2,60,000 سے اوپر مقدمات درج ہوئے, اس میں سے 78% ہم نے ورک آؤٹ کیے ہیں. 2 لاکھ سے اوپر جو ہیں ہم نے ورک آؤٹ کیے ہیں. 284 ہمارے پاس قتل کے کیس درج ہوئے تھے, جس میں سے 260 ہم نے ورک آؤٹ کیے ہیں, جس میں سے 21 مقدمات اندھے قتل کے تھے, جس میں سے 14 ورک آؤٹ ہو چکے ہیں, باقی بھی انشاءاللہ جلدی ورک آؤٹ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس خواتین کے قتل کے 92 مقدمات درج ہوئے, جس میں سے 84 ہم نے ورک آؤٹ کیے. بچوں کے قتل کے 14 مقدمات درج ہوئے یہاں لاہور میں اس سال میں, جو کہ جس میں سے 12 ہم نے ورک آؤٹ کیے. اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خواتین کے اغوا کے 5,486 مقدمات درج ہوئے, جس میں سے 4,957 ہم ورک آؤٹ کر چکے ہیں. بچوں کے اغوا کے 655 مقدمات میں سے ہم 629 مقدمات ورک آؤٹ کر چکے ہیں. اسی طرح خواتین کے سے زیادتی کے 584 مقدمات درج ہوئے, جن میں سے 559 ہم ورک آؤٹ کر چکے ہیں, اور بچوں سے زیادتی کے 599 مقدمات درج ہوئے, جس میں سے 558 ہم ورک آؤٹ کر چکے ہیں. اسی طرح 19,361 اشتہاری مجرمان ہم نے گرفتار کیے ہیں, جس میں سے 5,000 کے قریب مجرمان وہ ہیں جو کہ سنگین مقدمات کے مجرمان ہیں. 14,486 عدالتی مفرور ہم نے گرفتار کیے ہیں, جس میں سے 4,500 سابق کرمنل ریکارڈ والے لوگ ہیں. اسی طرح ہم نے 1,500 سے اوپر گینگز اریسٹ کیے ہیں, جن کے 3,500 ممبران سے ہم نے تفتیش کے دوران 35,000 سے اوپر مقدمات کو ورک آؤٹ کیا ہے. ٹوٹل ریکوری جو اس سال ہم نے کی ہے تمام جو ہمارے جتنے مقدمات ہیں ان کی, وہ 3 ارب 30 کروڑ سے اوپر کی ہے. یہ ہماری کارکردگی جو اس سال کی ہے اس کا سنیپ شاٹ ہے. اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا جو ایک بہت امپورٹنٹ کیس تھا, جو کہ پولیس کے ہی ایک ڈی ایس پی عثمان حیدر نے درج کروایا تھا اپنی بیوی اور بیٹی کے قتل کا جو مقدمہ تھا. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہوں گا کہ یہ مقدمہ درج ہوا تھا 18/10/2025 کو, جس میں عثمان حیدر کا موقف تھا کہ اس کی بیٹی خانسہ عثمان اور اس کی بیوی سمیہ عثمان کو اغوا کر لیا گیا ہے. اس پر انیشلی پولیس نے تفتیش شروع کی اور تمام حقائق اور تمام جو اویلیبل چیزیں تھیں اس کے اوپر پولیس نے تفتیش کی. جہاں جہاں پر جو ہے شک کا اظہار کیا گیا, اس وقت کے مدعی جو کہ اب ہمارا ملزم ہے, ان تمام لوگوں کے ساتھ تفتیش کی گئی. اور جب تفتیش کا رخ جو ہے وہ اس طرف تفتیشی ٹیم کو یہ باتیں پتہ چلیں کہ وہ اس کا ایک ایبیوسو ریلیشن شپ تھا اس کی وائف کے ساتھ, اور وہ اکثر مارتا پیٹتا بھی تھا اور ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا, تو پولیس نے پھر دوسرے اینگل پہ تفتیش شروع کی کہ کہیں یہ ملزم جو ہے خود مدعی بن کے اور یہ اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے. جب ہم نے اس پہ تفتیش شروع کی تو ہم نے ساری ایویڈنس کلیکٹ کرنی شروع کی. اس ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں ہم نے بہت زیادہ ٹیکنیکل ورک کیا. ہم نے 1,000 کے قریب CDRs کلیکٹ کی. ان تینوں کے, عثمان کے اور جو دونوں مقتولہ خواتین ہیں, ان کے 6 موبائل نمبرز تھے, جن کے 724 جو ان کی بی پارٹیز تھی, ان کے کانٹیکٹس تھے, ان کی CDRs نکالی گئیں. اس کے علاوہ لوگوں کی CDRs نکالی گئیں. پھر جیو فینسنگ کرائی گئی, ان کے نمبرز کی ٹریکنگ کی گئی. اور یہ تمام چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں, اس کی جب ہم ٹریکنگ کی, اس میں ہم نے ہماری بڑی لاہور کی جو سب سے ہمارے بس اچھے آفیسرز تھے وہ تمام اس کے ساتھ انوالوڈ رہے, جس میں نام لینا چاہوں گا. ہماری SP کینٹ ہیں, SP ماڈل ٹاؤن ہیں, SP CRO ہیں, SP صدر یہاں پہ موجود نہیں ہیں لیکن وہ بھی اس کے ساتھ انوالوڈ رہے. ہمارے DSP باغبان پورہ ہیں, ہمارے DSP گلشن راوی ہیں, SHO شادرہ ہیں, اور ہمارے انچارجز باغبان پورہ اور انچارج برکی. ان لوگوں نے سے بہت کام کیا, بڑی محنت سے کام کیا. اور اسپیشلی ہمارا ایک اور بھی نام لینا چاہوں گا, ہمارے حسین فاروق جو ہمارے انچارج CRO ہیں, ٹیکنیکل ہینڈ انہوں نے بہت اچھا اس پہ ورک کیا, اور SSP صاحب کی سربراہی میں بڑا اچھا کام ہوا. اس میں سارے جب ٹیکنیکل ایویڈنس ہم نے دیکھی, ان کی موومنٹ ٹریکنگ کی, اور اس میں ہمیں سسپیشن لگا عثمان کی موومنٹ میں کہ وہ جو 25, 26, 27 جو 27 کو جب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چلی گئی ہیں کہیں گھر سے, اس سے 2-3 دن پہلے کا جو اس کا موومنٹ پیٹرن ہے وہ بڑا سسپیشس تھا. اس پہ ہم نے مزید کام کرنا شروع کیا, اور ہمیں کئی جگہوں پر اس کا موبائل جو ہے وہ اب جو کوئے کی رات جو ایکچولی جس رات کو مرڈر ہوا ہے وہ 25 کی رات کو ہوا ہے, اس رات کو اس کا موبائل فون آف ہو جاتا ہے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے. اس کے علاوہ اس کی جو اس سے اگلے دن کی ایکٹیویٹی ہے وہ بہت سسپیشس تھی, جس سے ہم مزید شک میں پڑے, اور ہم نے اس کو پروب کرنا شروع کیا. ہم نے گھر کا جو اس کا گھر تھا جہاں پر یہ مقتولہ دونوں خواتین رہتی تھیں اور عثمان حیدر,
جس کی 2 شادیاں تھیں. یہ اس کی پہلی بیوی تھی جس سے 20 سال پہلے شادی ہوئی تھی. اس کی ایک اور شادی ہے جو کہ 18 سال پہلے دوسری شادی ہوئی تھی. تو ہم نے اس گھر کا دوبارہ معائنہ کیا, پی ایف ایس سی کی ٹیم کے ساتھ کیا اور اسپیشل انسٹرومنٹس کے ساتھ. وہاں پر ہمیں کچھ بلڈ سٹینز ملے. ہم نے ان بلڈ سٹینز کو اسرٹن کرنا شروع کیا تو وہ مرڈر پیٹرن نہیں تھا لیکن وہ بلڈ میچ ہوتا تھا. پھر ہم نے اس کی جو سرکاری گاڑی تھی جو یہ اکثر استعمال کرتا تھا, جو کہ رپورٹڈلی یہ بغیر ڈرائیور کے خود بھی ڈرائیو کرتا تھا, اس کی موومنٹ ٹریکنگ شروع کی. اور اس گاڑی کو ہم نے پھر شک کی بنیاد پر اس گاڑی کا معائنہ کروایا پی ایف ایس اے سے, اور وہاں پہ ہمیں مزید بلڈ سٹینز ملے. وہ ایسی کہ ریفیوٹیبل ایویڈنس تھی کہ ہمیں فرنٹ سیٹ اور بیک سیٹ دونوں سے بلڈ سٹینز ملے. اور جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اب اوبیسلی پی ایف ایس سی کی ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ اس میں آئے گی, لیکن انیشل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ کہ جو فرنٹ سیٹ والی ہے وہ میچ بھی کرتی ہے اس کی بیوی کے ساتھ, سمیہ کے ساتھ, مقتولہ کے ساتھ, اور جو بیک سیٹ والے بلڈ سٹینز ہیں وہ میچ کرتے ہیں بیٹی خانسا کے ساتھ. تو اس سے اتنی ارریفیوٹیبل ایویڈنس آنے کے بعد ہم نے پھر ملزم کو کسٹڈی میں لیا اور اس سے پراپر تفتیش شروع ہوئی. اور تفتیش کے دوران اس نے خود اعتراف جرم کیا, جس میں اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو 25 کی رات کو وہ ایک نجی ہوٹل سے کھانا کھا کے نکلے تھے. اس نے ایک جھگڑے کے بعد جو ہے اپنی بیوی اور بیٹی کو فائر مارے اور 2 فائر دونوں کو مار کر اس نے قتل کیا. اور اس کے بعد اس نے بیوی کی لاش جو ہے وہ کالا شاہ کاکو میں ایک کھائی میں ڈمپ کی, اور بیٹی کی لاش اس نے کانا کے علاقے میں ایک گندا نالا ہے وہاں پر ڈمپ کی. اور یہ بالکل بارڈرنگ ایریا ہے کانا اور قصور کا. شاید اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں لاہور سے باہر اس کو ڈمپ کروں, اس کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ میں قصور میں ڈمپ کر رہا ہوں. تو اس پہ ابھی خیر تفتیش جاری ہے. تو یہ تمام چیز جو تمام حقائق ہیں یہ سامنے آئے. اس کا جو ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کیا, اور یہ کیونکہ ایک ڈبل مرڈر ہے اور ایک بہت ہی ہینس اوفینس ہے. میں ہماری جو پوری ٹیم ہے میں اس کو مبارکباد دینا چاہوں گا. انہوں نے بہت اچھی تفتیش کی اور ٹیکنیکل تفتیش کر کے پراپر جو ایک سائنٹیفک بنیادوں پر تفتیش ہوتی ہے اس کے بعد ملزم کو نہ صرف بے نقاب کیا, ملزم خود جو کہ ایک پولیس کا ایک گزٹڈ آفیسر تھا اس کو بے نقاب کیا, اور اس کو اب انشاءاللہ ہم پراپر تفتیش کر کے مضبوط چلان بنا کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے بلائنڈ مرڈر تلاش کرنا اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے سمندر سے سوئی تلاش کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو واردات یہ والی قتل کی ہوئی اس میں عثمان حیدر صاحب اکیلے تھے, اور انویسٹیگیشن پولیس نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے, کیونکہ ہر دفعہ یہی بات سامنے آتی تھی کہ دوہرے قتل کی جو واردات ہے وہ ٹریس نہیں ہو رہی. تو اس میں آپ نے کن کن چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کیا؟ خاص کر یہ بتا دیں کہ جو 174 کی کارروائی کی گئی ہے تھانہ کاہنا کے علاقہ میں, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپریشن پولیس کو 302 کا مقدمہ درج کرنا چاہیے؟ جی, آپ نے بیسیکلی 3 سوال کیے ہیں. پہلی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کیا عثمان حیدر اس میں اکیلے تھے. اس میں ابھی سو فار جتنی ہمارے پاس ملزم کا بیان آیا ہے اور جو ایویڈنس آئی ہے اس میں ابھی تک کی تفتیش کے مطابق اس نے یہ کام اکیلے کیا اور بعد میں باڈیز کو بھی خود اکیلے ڈمپ کیا. لیکن یہ تفتیش ابھی جاری ہے. ہم نے کچھ اور بھی لوگوں کو کسٹڈی میں لے کر ان سے انٹروگیٹ کر رہے ہیں, اور اس کا جو بھی آؤٹ کم نکلتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا. دوسری جو 2 باتیں آپ نے اور کی تھیں, ایک آپ نے کہا کہ پولیس نے کس طرح سے کیا, تو اس میں ٹیکنیکل ہمارا جس طرح آپ نے ٹیکنیکل اس کی بات کی, ٹیکنیکل ہینڈ بڑا امپورٹنٹ تھا, بیکاز یہ ساری چیز انفولڈ ہی ٹیکنیکل ہینڈ جو ٹیکنیکل ہماری انفارمیشن آئی ہے اس کے بعد ہوئی ہے. اور تیسری آپ نے ایک بات کی 174 کی پروسیڈنگ کی, جس طرح یہ 2 باڈیز ملی, اس میں ایک جو بچی ہے جو بیٹی ہے اس کی باڈی 27 تاریخ کو ملی. اس کے بعد جو شیخوپورہ کے علاقے میں جو اس کی وائف ہے اس کی باڈی جو ہے وہ 5 تاریخ کو ملی, 5 اکتوبر کو. تو اس پہ 174 کی کارروائی کی گئی کیونکہ باڈیز جو ہیں وہ اس حالت میں تھیں کہ ان کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں کوئی کاز آف ڈیتھ اسرٹن نہیں کیا گیا. 174 کی جو انکویسٹ کی کارروائی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کاز آف ڈیتھ کو ڈٹرمن کیا جائے, کہ اگر اس میں کوئی ان نیچرل کاز آف ڈیتھ ہے, کوئی مرڈر والی چیز آ رہی ہے تو اس میں 302 کی کارروائی کی جائے. تو اوبیسلی وہ چیز انڈر پروسیس تھی, کیونکہ اس میں پی ایف ایس اے سے رپورٹ آتی ہے, اور پی ایف ایس اے کی رپورٹ کے بعد پھر کنکلوسیو جو ایک میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے اس کی بیسس کے اوپر اس کی کارروائی کی جاتی ہے. تو وہ اوبیسلی ایک پروسیس اس کا ہوتا ہے, اور اس میں کیونکہ اپیرنٹلی کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں مینشن کی گئی تھی کہ 302 کی کیس میں کوئی قتل ہوا ہے, اس لیے اس پہ 302 کا پرچہ ایٹ ہینڈ اس وقت درج نہیں کیا. میرا سوال تھوڑا سا بڑا ٹیکنیکل ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بات کی ہے نا کنفیشن کی, کنفیشن سے تو اس کو آپ سزا نہیں کرا سکتے. نمبر 2, آگے جو اس کے جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق بھی آپ
जितने मर्जी सबूत इकट्ठे कर लेना 6 माह में वापस उसने बाहर आ जाए। 174 की जो कार्रवाई है, 174 की कार्रवाई हुई है, उसका वो फ़ायदा उठाएगा। 3 पर्चे मुख्तलिफ मकामात पर हुए, उसका फ़ायदा वो उठाएगा। 302 नहीं लगी उन 174 में, उसका फ़ायदा वो उठाएगा। नंबर 3, जो PFHC की रिपोर्ट है उसमें भी उन्होंने डिटरमिन नहीं किया गया ये मर्डर कॉज ऑफ डेथ तो है कोई नहीं है, ठीक हो गया। नंबर 4, आपने ये जो बात की है, अगर वो कहता है ये ऑनर किलिंग है, तो ऑनर किलिंग के लिए अगर आप 311 लगाते हैं वो भी साबित नहीं होगी, तो क्या 201 भी लगाएंगे? जी, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। जी, मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्यूज़ का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतनी इरिफ्यूटेबल एविडेंस आ चुकी है कि उसमें अब उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है। ये डबल मर्डर का केस है, इसमें हमारे पास बहुत एविडेंस मौजूद है, हमारे पास टेक्निकल एविडेंस मौजूद है, हमारे पास फोरेंसिक एविडेंस मौजूद है। उसके बाद उसकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी कोई वैल्यू उस तरह से नहीं है। पर्चा इसका जो एक ही पर्चा है उसी में अब जो इसकी वालदा हैं वो मुद्दइया बनेंगी, उसी में 302 ऐड होगी और उसी पर्चे को हम लेके चलेंगे और उसी पे इसका प्रॉपर चलान बनेगा। बाकी वो जो बाकी दोनों बॉडीज़ हैं वो भी उसका 302 इसी में ऐड होगा। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसमें कोई किसी जगह पर जो है ना कोई किसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि वो एग्जाम्पल बने। बेटी को क्यों मारा उसने? बेटी को अगर इसने इसलिए मारा है तो उसको शक था ना, यही बात है ना कि वो बेटी उसकी नहीं है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई एविडेंस हमारे सामने अभी नहीं आई है कि वो बेटी उसकी नहीं है। ऐसी कोई किसी कर रहे हैं आप इसमें जी अभी अब ऐसी मैं वही आपसे बात कर रहा था कि ये मैंने जो आपसे जिक्र किया ये उसका स्टेटमेंट था। हमारे हिसाब से जितनी हमारी तफ्तीश है हमारे हिसाब से ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर है, ठीक है ना जी। ये ऑनर किलिंग का केस नहीं है, हम उसको मुलजिम को किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं उठाने देंगे इस चीज़ का, ये ऑनर किलिंग क्लेम करके। ये हमारे हिसाब से जितनी हम अब तक हमने तफ्तीश की है ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है और हम इसको उसी हिसाब से आगे लेके चलेंगे। बुनियादी वजह क्या है कत्ल करने की? क्या झगड़ा क्या था जिसकी वजह दोनों माँ को कत्ल किया गया और कहाँ पे ये कत्ल किया है? घर में किया गया या किसी सड़क पे किया गया? ये भी जरा बता दीजिए। जी, इनकी जो एक तो इसमें ये चीज़ थी कि ये उसकी पहली शादी थी, जो उसकी दूसरी शादी थी वो ख़ानदान की तरफ से हुई थी। ये पहली शादी इसने एक लव मैरिज के तौर पे की थी, लेकिन ये पहले हुई थी। एक तो इनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से नहीं थी, इनका मिलना जुलना इसके ख़ानदान के साथ नहीं था, इस चीज़ का भी उनको रंज रहता था। फिर इनको एक देरीना झगड़ा जो इनका कुछ अरसे से चल रहा था वो ये था कि इसकी जो ये बीवी थी जो मकतूला थी वो इसे डिमांड करती थी कि मुझे घर लेके दो। तो वो एक चीज़